اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ موضوع سخن کتاب لقاء اللہ جو کہ مرحوم آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ہم نے درس اخلاق کے حوالے سے اس کتاب کو ماہ رمضان میں انتخاب کیا تھا، اور ترتیب سے جو ہیں اس کے مطالب آپ سب کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، چونکہ بعض ہمارے احباب جو ہیں وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی عرفان کے حوالے سے جو ہے ایک کتاب ہمیں پڑھائی جائے، تو اس کو سب سے بہتر پایا۔ عرفان جو ہے وہی اخلاق کی ایک کامل ترین جو شکل ہے جو انسانوں کو اخلاق رکھنے چاہیے، اور تربیت کے حوالے سے ایک جامع اور بہترین جو علمی عملی فکری صورتحال ایک انسان کی ہونی چاہیے وہ عرفان کی شکل میں ہے۔ عرفان ہماری دینی جو نارمل زندگی ہے اس سے ہٹ کر کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ ذکر و اذکار میں غرق رہنا یا جنگلوں میں نکل جانا نہیں۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام سب سے بڑے عارف باللہ تھے، وہ اسی انفرادی اجتماعی گھریلو سیاسی ہر طرح کی زندگی کے اندر صاحب معرفت صاحب عرفان تھے، خود بھی سیر و سلوک کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اللہ کی راہ میں سیر و سلوک اور تربیت کے جو عرفانی مراحل ہیں وہ سکھاتے تھے۔ اس کتاب کے اندر ہم اس جگہ پر پہنچے کہ بہت بڑی علمی شخصیت جو علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، خواجہ نصیر الدین توسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ جو ہے وہ جناب مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ میں بھی وہی جملہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، پھر اس کی تشریح میں کچھ نکات جو ہیں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ العارف اذا انقطع عن نفس واتصل بالحق، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی عربی عبارت تقریباً جو ہے وہ 6 یا 7 لائنوں پر مشتمل ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عارف جو ہے یعنی صاحب معرفت جب اپنے نفس سے جدا ہوتا ہے، انقطع عن نفس یعنی اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی آرزویں، دنیا کے حوالے سے جتنی بھی دل بستگیاں، چاہے وہ جسم سے ہوں چاہے اس مادی زندگی سے ہوں، جب وہ ان سے جدا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اپنے رب سے مکمل جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے، اس وقت وہ جو کچھ دیکھتا ہے یا اس سے مکاشفہ ہوتا ہے یا جس چیز کو وہ درک کرتا ہے وہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں جو ہیں وہ اس کی طاقت کے اندر جو ہے وہ غرق ہو چکی ہیں، دنیا کے سارے علوم اس کے علم میں داخل ہو چکے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ارادے ہیں تمام مخلوقات اور ممکنات کے وہ اس کے ارادے کے اندر ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خود منبع فیض بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
اس مقام پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ، اس کے کان خدا کے کان، یا یوں ہم کہیں کہ وہ جو آنکھ رکھتا ہے اس سے خدا دیکھتا ہے، اور جو وہ کان رکھتا ہے اس سے خدا سنتا ہے، اور وہ جو کام انجام دے رہا ہے در واقع خدا انجام دے رہا ہے۔ اس وقت جو ہے عارف وہ پروردگار کی اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے بالحقیقہ۔ فصار العارف حینئذ متخلق باخلاق اللہ بالحقیقہ، عارف جو ہے اس وقت متخلق ہو جاتا ہے، فصار العارف حینئذ متخلق باخلاق اللہ بالحقیقہ، اللہ کے اخلاق سے متخلق، یعنی اس خلق کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اب یہ بظاہر ایک پیچیدہ سا موضوع ہے، کبھی بھی صاحبان عرفان کی جو باتیں ہیں وہ قرآن و حدیث سے جدا نہیں۔ اب یہاں سے میں خود جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل کی 8ویں آیت میں پروردگار فرما رہا ہے وَاذْكُرْ اسم ربک وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، صرف اللہ کا اس کے نام کے ساتھ ذکر کر اور فقط اسی سے اپنا دل باندھ۔ تبتل یعنی انقطاع، یعنی وہی عارف کا جدا ہونا دنیا کی چیزوں سے، الی اللہ، اور اللہ سے وصل ہونا، متصل ہونا۔ اس کی تشریح میں مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تبتل یعنی یہ ہے کہ اگر تو انگلی کو اوپر کرے یا نیچے کرے، ہر دو صورت میں دعا کر، یعنی اللہ سے گفتگو کر۔ ابن طاؤس بہت بڑی علمی شخصیت فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے انگلی کی ایک مثال دی ہے، مراد یہ ہے انقطاع یا تبتل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا لہجہ لہجہ اللہ کی یاد میں گزرے، اس کے ساتھ جو ہے تیری ہمیشہ گفتگو ہو، اسے اپنا ہم و غم سمجھ، اس سے ہم سخن ہو، اس کی ہمراہی کر، اس کی اطاعت میں رہے۔ عارف یا وہ مومن، وہ منتظر جو اللہ کی معرفت پیدا کر چکا ہے، وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ پھر مکمل طور پر اپنے اعضاء کو خدا کی مرضیوں میں اس کی اطاعت میں غرق کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی آنکھ نہیں رہتی، خدا کی آنکھ ہوتی ہے، چونکہ وہ صرف حلال کو یا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے کان نہیں رہتے، وہ اللہ کے کان، کیونکہ وہ صرف اسی کو سنتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس کی زبان نہیں رہتی، وہ خدا کی زبان ہوتی ہے، وہی کچھ بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ خدا کا ہاتھ ہے، وہی کرتا ہے جو اللہ۔ جس طرح ہم اپنے ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مظہر ہیں پروردگار کی صفات اور اس کے افعال کا۔ کیوں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو ہم کہتے ہیں کہ لسان اللہ، ید اللہ، یہی چیزیں پیغمبر میں بھی ہیں، یہی چیزیں باقی ائمہ میں ہیں، یہی چیزیں آج ولی زماں حضرت بقیت اللہ اعظم صلوات اللہ علیہ ان میں ہیں، اور اسی طرح ان کے جو مخلصین اور حقیقی پیروکار علماء، صالحین، اولیاء پروردگار، ان سب میں یہ چیزیں ہیں۔ ہاں درجے کا فرق ہے، اماموں میں، انبیاء میں بڑا درجہ ہے، باقیوں میں اس سے کم تر۔ تو بس یہ راہ کھلی ہوئی ہے، اس لیے امام صادق علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ انقطاع، تبتل جو سورہ مزمل میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خدا سے ہم سخن ہو، خدا کی مرضی اور اس کی منشا میں رہے۔ یعنی اصل میں انسان کی جو منزل ہے دنیا میں، وہ ایک کامیاب حقیقی
زندگی یا اہل بیت کی روش اور منشا یا ان کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی خدائی ہو، جس طرح ہمارے ائمہ کی تھی، پھر وہ حقیقی معنوں میں اس زندگی سے لطف لے گا۔ ورنہ یہ زندگی جو ہے اگر اس سے ہم دل باندھیں اور دنیاوی چیزوں سے لطف لینے کی کوشش کریں تو اس میں رنج و درد ہے، اس میں فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمانے کے امام جو کہ سب سے بڑے اس وقت ولی خدا ہیں، ان کی اطاعت میں اور خدا واحد اور خدا قہار اور خدا حکیم و دانا اس کی عبودیت میں سیر و سلوک کرنے کی اور اپنی تربیت اور اپنی تہذیب نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔